السلام علیکم۔ تو دوستو ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل مووی انسائٹ اردو۔ اس کہانی کی شروعات ہوتی ہے ایک ٹاؤن کو دکھانے سے۔ ہم ونسٹ نامی ایک آدمی کو دیکھتے ہیں جو ایک سٹور میں جا کر آسانی سے شراب کی بوتل چرا لیتا ہے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ دکان کی مالکن کو بھی پتہ نہیں چل پاتا۔ ہم جان پاتے ہیں کہ سٹور کے باہر ونسٹ کا بیٹا کھڑا ہے۔ اس کا نام ایان ہے۔ اس کے پاس کچھ جادوئی طاقتیں ہیں جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ جھوٹا سین بنا سکتا ہے، جیسا کہ وہم وغیرہ، جو کہ چیز اصل میں نہیں ہوتی وہ دکھ رہی ہوتی ہے۔ وہ ایان سب کو جھوٹا خیال کر کے دکھا سکتا ہے۔ دیکھنے والے انسان کو اس جھوٹ پر یقین کرنا ہی پڑتا ہے کیونکہ وہ بالکل سچ لگتا ہے۔ اب یہ جادو ایان سٹور کی مالکن پر بھی چلاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے ڈیڈ آسانی سے شراب کی بوتل چرا لیتے ہیں۔ ایان کی طاقتوں کی وجہ سے پہلے بھی کئی ساری چوریاں کر چکے تھے مگر آج تک پکڑے نہیں گئے تھے۔ ونس چوری کر کے سٹور سے باہر آ جاتا ہے۔ یہاں سے کچھ لڑکیاں گزر رہی ہوتی ہیں۔ ایک لڑکی ایان کے کان میں کچھ کہہ جاتی ہے جس سے اس کا دھیان بھٹک جاتا ہے اور اس کا جادو ٹوٹ جاتا ہے۔ دکان کی مالکن دیکھ لیتی ہے کہ شراب کی بوتلیں غائب ہیں۔ اسے پتہ چل چکا تھا کہ آدمی بوتلیں چرا کر لے گیا ہے، اس لیے وہ ہتھوڑا لے کر باہر آ جاتی ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ونسٹ پر حملہ کرتی، اس پر پھر ایان اپنا جادو کر دیتا ہے۔ عورت کو روکنے کے لیے وہ ایسا خیال دکھاتا ہے جیسے کہ ایان کے ہاتھ میں گن ہو اور وہ اسے گولی مارنے والا تھا۔ جیسے ہی وہ اس کے پاس گئی تو ایان اسے شوٹ کر دیتا ہے۔ وہ اس چیز کو سچ مان کر عورت نیچے گر جاتی ہے، جس چیز کا فائدہ اٹھا کر وہ باپ بیٹا یہاں سے بھاگ نکلے۔ یہ دیکھ کر ایک پولیس والا وہاں آ کر عورت کو چیک کرتا ہے جو بظاہر تو بالکل ٹھیک تھی، اسے گولی نہیں لگی تھی، مگر اب پولیس آفیسر دونوں کا پیچھا کرنے لگے۔ ونسٹ اب ایان پر غصہ کرنے لگا تھا کہ کیا ضرورت تھی اپنی طاقتوں کو سب کو سامنے استعمال کرنے کی۔ ایان کہتا ہے کہ ہم یہ چھوٹی موٹی چوریاں کیوں کرتے ہیں، ایک بار ہی بینک لوٹ لیتے ہیں، ہم اسے مالا مال بھی ہو جائیں گے۔ پر ونسٹ اسے یہ کہہ کر منع کر دیتا ہے کہ بینک والوں کو تم نے بیوقوف نہیں بنا سکتے کیونکہ وہ لوگ تمہاری طاقتوں کو دیکھتے ہی تمہیں پکڑ لیں گے اور نہ جانے تم پر کون کون سے ٹیسٹ کریں گے۔ مگر ایان سمجھ ہی نہیں پاتا کہ آخر ڈیڈ اسے کس بارے میں بات کر رہے ہیں۔ اب پولیس والا اس کے پیچھے پڑا تھا، انہیں اس پولیس والے سے بھی اپنی جان چھڑانی تھی۔ اس کے لیے ایان ایک بار پھر اپنی طاقت کا استعمال کرتا ہے۔ پولیس والے کو ایسا سین دکھاتا ہے جیسے اس کی گاڑی پر برف کے اولے پڑ رہے ہوں۔ گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ الٹ گئی۔ وہ سیدھا ایک پیٹرول پمپ کے پاس جا کر رک جاتی ہے، جس کے بعد ہم صاف صاف CCTV کیمرے میں دیکھ لیتے ہیں کہ گاڑی ایک دم سیدھی آ کر رکی ہے کیونکہ یہ ایکسیڈنٹ ایک وہم تھا، جھوٹا خیال تھا۔ یہ سارا نظارہ ایک عورت ایڈرین بھی دیکھ لیتی ہے۔ وہ اپنے ساتھیوں کو شاباش دیتی ہے کہ تم نے بہت ہی اچھا کام کیا۔ ایان کو ڈھونڈنے میں ایسے ہم سمجھ پاتے ہیں کہ ایڈرین ایان کا پیچھا کر رہی تھی۔ اب وہ کسی کو فون کر کے بھی بتا دیتی ہے کہ ہم نے اسے ڈھونڈ لیا ہے۔ خیر دونوں باپ بیٹا اپنے ٹھکانے پر آ گئے جو ٹوٹی ہوئی شپ میں تھی۔ یہاں ونسٹ ایان کو اس کی ماں کی تصویر دکھاتا ہے۔ اس نے ایان کو بتایا ہوا تھا کہ تمہاری مام کی موت ہو گئی ہے، میں نے تمہیں اکیلے ہی پال پوس کر بڑا کیا ہے۔ لیکن ایان ایسی زندگی سے خوش نہیں تھا کیونکہ ونسٹ کی لگائی ہوئی پابندیوں سے وہ ناخوش تھا۔ اس کے ڈیڈ اس کو باہر جانے نہیں دیتے تھے، ہمیشہ یہ کہہ کر منع کر دیتے تھے کہ تم خاص ہو، تمہارا باہر جانا سیف نہیں ہے، تم کوئی عام انسان نہیں ہو۔ اب وہ پولیس والا جو ان کے پیچھے لگا ہوا تھا ایک بار میں آتا ہے اور ایکسیڈنٹ کے بارے میں اپنے دوست کو بتاتا ہے، جس کی ساری باتیں اس کے پاس بیٹھے آدمی نے بھی سن لی تھی، جو بھی کوئی عام انسان نہیں تھا بلکہ میوٹنٹ تھا۔ اس کے پاس بھی طاقتیں تھیں۔ انہی کی مدد سے وہ آفیسر کے دماغ سے جانکاری نکال لیتا ہے۔ آفیسر بے ہوش ہو جاتا ہے۔ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کہانی میں ان میوٹنٹ لوگوں کو پریسیپٹر کہا گیا ہے۔ ادھر ایڈرین اپنے ساتھیوں کے ساتھ دونوں باپ بیٹے کے ٹھکانے پر آ جاتی ہے تاکہ وہ ایان کو حاصل کر سکے جس کی کب سے انہیں تلاش تھی۔ یہ لوگ ایک خفیہ ایجنسی کے لیے کام کرتے تھے۔ پہلے ونسٹ بھی اسی ایجنسی کے لیے کام کیا کرتا تھا، اسی لیے ایڈرین اور ونسٹ دونوں ایک دوسرے
دوسرے کو جانتے تھے، لیکن پھر کچھ ایسا ہوا کہ سب بدل گیا۔ یہ لوگ ایڈرین کو مارتے ہیں اور اسے ایان کے بارے میں پوچھتے ہیں، مگر وہ اپنا منہ بند رکھتی ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ ایڈرین ایک سائنٹسٹ ہے اور وہ جس ایجنسی اویئرنیس کے لیے کام کرتی ہے، ان کا کام تھا ایان جیسے لوگوں پر ایکسپیریمنٹ کرنا، کیونکہ ان لوگوں کو ایسی طاقت دینے والی بھی وہ ایجنسی ہی تھی۔ انہوں نے یہ انسان پریسیپٹر خود بنائے تھے، ان کے اندر یہ خاص قسم کا فارمولا ڈالا جس سے یہ سپر پاور رکھنے والے انسان بن گئے۔ ایک میوٹنٹ جنہوں نے بہت اچھی جنگ لڑی تھی، اپنے ملک کو جنگ جتائی تھی، اور بعد میں گورنمنٹ کو خطرہ پڑ گیا کہ کہیں سپر ہیومن یہ میوٹنٹ ہمارے خلاف ہی نہ ہو جائیں، اسی لیے گورنمنٹ نے ایک ایک کر کے سبھی پرسیپٹر کو ختم کر دیا۔ ایڈرین کہتی ہے کہ اب اس دنیا میں صرف ایک ہی پرسیپٹر بچا ہے جسے بھی ہم بہت جلد پکڑ لیں گے، لیکن وہ یہاں ایان کے بارے میں بات نہیں کر رہی تھی۔ حالانکہ اس کے پاس بھی وہ طاقتیں تھیں، مگر اسے پرسیپٹر اس لیے نہیں کہا جا رہا تھا کیونکہ وہ ایک پرسیپٹر سے پیدا ہوا تھا، جو چیز بالکل ناممکن تھی کیونکہ پرسیپٹر جنم نہیں دے سکتے۔ اسی لیے تو ایان ایک چمتکار تھا، اس کے لیے سالوں سے ونسٹ اسے چھپا رہا تھا۔ ان لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ ایان ایک گیمنگ زون میں گیا ہے جہاں وہ پرسیپٹر بھی آیا ہوا تھا ایان کو ڈھونڈنے کے لیے۔ اب ایڈرین جس آخری پرسیپٹر کی بات کر رہی تھی وہ کوئی اور نہیں بلکہ یہی پرسیپٹر تھا جو ایان کو ڈھونڈنے آیا ہوا تھا، جو مار میں بھی بیٹھا ہوا تھا، جس نے پولیس آفیسر کا دماغ پڑا تھا۔ اسے پتہ چل گیا کہ ایڈرین کے لوگ ایان کو پکڑنے کے لیے آ گئے ہیں، اسی لیے وہ ان کا دھیان بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے، جس کی وجہ سے ہلچل مچ گئی تھی۔ گولیاں چلتی ہیں، لوگ ڈر کر بھاگنے لگتے ہیں۔ اس بیچ ایان پرسیپٹر کو دیکھ لیتا ہے۔ اسے پتہ چل گیا تھا کہ یہ بھی میوٹنٹ ہے، لیکن اس سے پہلے کہ پرسیپٹر اس کے پاس جاتا، ایڈرین کے لوگ پرسیپٹر کے سر پر ہیلمٹ لگا دیتے تھے اور یہ دیکھتے ہیں کہ اتنا طاقتور ہے کہ بنا دیکھے بھی ان لوگوں سے لڑ رہا ہے۔ لیکن اسے لڑتے لڑتے کافی دیر ہو گئی تھی کیونکہ ایڈرین ایان کو اپنے ساتھ لے جا چکی تھی۔ ایڈرین ایان کو بھی وہ ہیلمٹ پہنا کر اس کا بلڈ سیمپل لے لیتی ہے، پھر ایجنسی میں لانے کے بعد اسے بتاتی ہے کہ کئی سارے لوگ اس ایجنسی اویئرنیس کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ اپنی طاقتوں کا غلط استعمال کر کے اویئرنیس کے خلاف کام کرنے والے باغی لوگوں نے اپنی ایک آرمی بنائی ہے جن کا ایک ہیڈ بھی ہے۔ ایان ان سے پوچھتا ہے مگر ان سب سے میرا کیا لینا دینا؟ ایڈرین اسے بتاتی ہے کہ اگر ہم تمہیں یہاں نہ لاتے پرسیپٹر تمہیں مار دیتا، کیونکہ وہ اویئرنیس کا آخری بچا ہوا پرسیپٹر ہے، تم سے بہت زیادہ طاقتور ہے، وہ چاہتا ہے کہ تم اس کا ساتھ دو، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو وہ تمہیں مار دے گا۔ اب میں یہ چاہتی ہوں کہ تم ہمارے ساتھ کام کرو، تمہارے خون پر پرسیپٹر والا جو فارمولا ہے وہ مجھے چاہیے تاکہ تمہاری طاقتوں کو ایکٹیویٹ یا پھر ڈی ایکٹیویٹ کیا جا سکے۔ اور ہاں، تمہارے ڈیڈ بھی ہمارے پاس ہیں، اگر تم چاہتی ہو کہ تم اپنے ڈیڈ سے ملو تو تمہیں مجھے اپنی طاقتیں دکھانی ہوں گی۔ وہ کہتی ہے کہ چلو تم مجھے کوئی انسان بنا کر دکھاؤ، یعنی انسان کا جھوٹا خیال بناؤ۔ ایان اس کے لیے منع کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ایسا ممکن نہیں، میں نے کئی بار کوشش کی لیکن انسان نہیں بنا پایا۔ اچھا، بیچ اور سمندر کا جھوٹا سین ہی بنا دو۔ ایان کوشش تو کرتا ہے مگر اس سے ہو ہی نہیں پاتا۔ ایڈرین کہتی ہے کہ ایسا اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ تمہیں اپنی طاقتوں کا اندازہ ہی نہیں ہے، تم اپنے جذبات کو پہچانو، ان کا استعمال کرو، کیونکہ اس فیلنگ کے ذریعے ہی تم ایسا کر سکتے ہو۔ ایان کو اس کے بچپن کا ٹائم یاد کروا کے اسے اس کی موم کی تصویر دکھاتی ہے۔ اس سے غصہ ہو کر ایان اسے سمندر اور بیچ کا جھوٹا سین بنا کر دکھا دیتا ہے۔ ابھی یہاں ایان نے ایک مکھی بھی بنائی تھی جو اسے ایڈرین نے ہی کہا تھا۔ وہ کہتی ہے کہ اب تم اس مکھی کو اصلی دنیا میں لے کر جاؤ، اسے صرف میں ہی دیکھ سکوں، کیونکہ یہ تمہاری طاقت ہے، تم اصلیت بنا سکتے ہو۔ ایان اسے کہتا ہے کہ اگر تم چاہتی ہو کہ میں ایسا کروں تو مجھے پہلے میرے ڈیڈ سے ملواؤ۔ ایڈرین اسی وینسٹ کے پاس لے کر گئی جو بے ہوش تھا۔ ایان کو کہتی ہے کہ تمہارے ڈیڈ نے آج تک تم سے جھوٹ بولا ہے۔ ایان کو اس کی باتوں پر یقین نہیں آتا۔ کہتی ہے کہ اگر تم چاہتے ہو تو وینسٹ کے دماغ میں دیکھ سکتے ہو، جو ایان کی طاقت تھی کہ کسی کے بھی دماغ کو پڑھ سکتا تھا، جو چیز اس پر پرسیپٹر نے بھی کی تھی، پولیس آفیسر کے دماغ کو پڑھا تھا۔ اب ایان بھی اپنے ڈیڈ کی یادوں میں چلا جاتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ اویئرنیس کی لیب میں جہاں ایڈرین اور وینسٹ ایک ساتھ کام کیا کرتے تھے وہی ایان کی ماں بھی تھی جو پرسیپٹر تھی، لیکن ایان کی ماں جب وہاں سے غائب تھی تو وینسٹ نے ایان کو چرا لیا تھا، یعنی وہ ایان کا
کا اصلی ڈیڈ نہیں تھا۔ ایان کے ہوش میں آنے پر ونس بے ہوش ہو جاتا ہے۔ ایڈرین اسے کہتی ہے کہ اس آدمی نے تمہیں دھوکہ دیا ہے، ساری زندگی تمہیں اندھیرے میں رکھا ہے، کیا پتا تمہاری ماں زندہ ہو۔ ایڈرین اسے باس سے مل کر انہیں بتاتی ہے کہ بے شک ایان طاقتور ہے، لیکن اگر وہ اپنی تیسری طاقت کو بھی سمجھ جائے تو ہم باقی لوگوں کے ہیڈ کو مار سکتے ہیں۔ اب تیسری شکتی کے بارے میں ہم آگے جانیں گے۔ اب اویئرنس میں ہی کام کرنے والی ایک فائٹر لڑکی جو ایڈرین کے ساتھ تھی، شاید وہ ایان کو آ کر بتاتی ہے کہ یہ لوگ نہ جانے تم پر کون کون سے ٹیسٹ کریں گے، اسی لیے بہتر ہوگا کہ یہاں سے بھاگ جاؤ، میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں۔ اس کی بات ایان کو پسند آئی اور وہ مان گیا۔ پریسیپٹر بھی اپنا بیس بدل کر ایجنسی میں گھس آیا تھا۔ فائٹر لڑکی بھی ایان کو لے کر وہاں سے بھاگنے لگی، حالانکہ سپاہی انہیں روکنے کی کوشش کرتے رہے، مگر وہ لڑنے میں کافی ماہر تھی تو سب کو مار گراتی ہے۔ ایان اور اس کے ڈیڈ کو لے کر یہاں سے نکل جاتی ہے۔ ایجنسی میں پریسیپٹر کو جب پتا چلا کہ ایان یہاں سے بھاگ گیا ہے تو وہ اس کا پیچھا کرنے لگتا ہے، لیکن ایان اپنی طاقتوں سے سب کو چکما دے کر یہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ یہ تینوں ایک ہوٹل میں چلے جاتے ہیں۔ ایان کی اس فائٹر لڑکی سے دوستی ہو گئی، لیکن اب ایان ونسٹ کو لے کر کافی پریشان تھا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ میرے اصلی ڈیڈ کون ہیں، جو میری ماں کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ اس پر فائٹر لڑکی سے کہتی ہے کہ تم اپنے ڈیڈ کے دماغ میں جا کر یہ چیز دیکھ سکتے ہو۔ اس لیے ایان ایک بار پھر اپنے ڈیڈ کا دماغ پڑھنے لگتا ہے۔ اسے لیب کا ایڈریس مل جاتا ہے جہاں سے ونس نے ایان کو چرایا تھا۔ ایان اپنے ڈیڈ سے کافی غصہ تھا کہ ساری زندگی آپ نے مجھ سے سچ چھپا کے رکھا، اور اب کیونکہ اسی لیب کا ایڈریس مل گیا تھا تو ایان سوچتا ہے کہ کہیں میری ماں بھی وہیں نہ ہو، اس لیے وہ لیب میں جانے کا فیصلہ کرتا ہے، مگر باہر جانے کے لیے اسے پیسوں کی ضرورت تھی۔ اس کے لیے وہ اپنے ڈیڈ کے منع کرنے کے باوجود بھی بینک سے کچھ پیسے لے لیتا ہے، نقلی چیک کے ذریعے پیسے نکلواتا ہے۔ کیشیئر کو اس کے بارے میں پتا چل گیا تھا، کچھ لوگ ان کے پیچھے بھی پڑ گئے، لیکن وہ انہیں بھی چکما دے کر واپس ہوٹل میں آ جاتا ہے۔ ونس کو جب ہوش آیا تو ایان انہیں بتاتا ہے کہ اس لیب پہ جا رہا ہوں جہاں میری ماں تھی، تو ونسٹ اسے سمجھاتا ہے کہ میں نے تمہیں بچانے کے لیے ساری زندگی تم سے جھوٹ بولا، پر کیونکہ ایان کو بھی ونسٹ پر بھروسہ نہیں تھا اس لیے وہ فائٹر لڑکی کے ساتھ لیب جانے کے لیے نکل جاتے ہیں، پر ایڈرین انہیں ٹریس کر لیتی ہے۔ اسے پتا چل گیا تھا کہ وہ دونوں کہاں جا رہے ہیں۔ پریسیپٹر کو بھی یہ بات پتا تھی، اس لیے وہ ایڈرین کے لوگوں کو وہاں آگے نہیں آنے دیتا، انہیں مار دیتا ہے۔ ایان اور فائٹر لڑکی لیب کے اندر تلاشی لینے کے لیے جانے لگتے ہیں۔ انہیں خفیہ دیوار کے پیچھے بہت ساری فائلز ملتی ہیں، یہ سارا لیب کا ڈیٹا تھا۔ انہی میں سے انہیں ایک فائل ایان کی مام کی بھی ملتی ہے۔ وینس جب شپ میں واپس آیا تو وہاں ایڈرین بھی آ گئی، جو اسے کہتی ہے کہ ہماری مدد کرو، کیونکہ جو بھی ہے اس ٹائم ایان کے تم ڈیڈ ہو، اسے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ اس لیے وینس مان جاتا ہے۔ ادھر پریسیپٹر بھی ایان کے سامنے آ گیا، کیونکہ وہ ایان سے زیادہ طاقتور تھا، اسی لیے اسے جھوٹے خیال دکھا کر پکڑ لیتا ہے۔ اسے مارتا نہیں، بس بتانے لگتا ہے کہ کس طرح ایجنسی والوں نے تمہارا استعمال کیا ہے، تمہارے اور میرے جیسے لوگوں کو انہوں نے لیب میں بنا کر پھر ایک آرمی بنائی، یعنی ایجنسی میں، جس کا نام ہے اویئرنس۔ وہ پھر اس کے باغی گروپ کے ہیڈ کے بارے میں بتاتا ہے، کہتا ہے کہ وہ پریسیپٹر بہت زیادہ طاقتور ہے، اس نے ان سارے لوگوں کی جان بچائی، اپنی ایک الگ ٹیم بنا لی ہے، یہی وجہ ہے کہ ایجنسی والے اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں تاکہ اسے ڈھونڈ کر مار دیں۔ وہ بتاتا ہے کہ مجھے وہ فارمولا چاہیے تاکہ میں اپنے جیسے اور بھی لوگ بناؤں اور اپنے دشمنوں سے بدلہ لے سکوں، کیونکہ پریسیپٹر بچے پیدا نہیں کر سکتے۔ اس پر ایان کہتا ہے کہ تو پھر میرا جنم کیسے ہوا؟ پریسیپٹر جواب دیتا ہے، اسی لیے تو تم خاص ہو اور سچ میں ایک چمتکار ہو۔ تم سے پہلے ایسا انسان جو پریسیپٹر سے پیدا ہو، تب بھی ایڈرین کے آدمی آ جاتے ہیں، اس لیے پریسیپٹر ایان کو فائٹر لڑکی کے ساتھ وہاں سے بھیج دیتا ہے اور خود ایڈرین کے لوگوں سے لڑنے لگتا ہے۔ وہ کچھ دیر تو جھوٹا خیال بنا کر لڑتا ہے، لیکن پھر پکڑا جاتا ہے۔ اس کے چہرے پر جیسے ہیلمٹ لگایا گیا، وہ اپنی طاقتوں کو استعمال نہیں کر پا رہا تھا، جبکہ ایان اور فائٹر لڑکی یہاں سے بھاگ گئے تھے۔ ایڈرین پھر پریسیپٹر کو لیب لے آئی، اس کی باڈی سے فارمولا نکالنے کی کوشش کرتی ہے، مگر یہ جان کر مایوس ہو جاتی ہے کہ فارمولا اس کے ڈی این اے میں مکس ہو گیا ہے، کیونکہ اصل بات تو یہ تھی کہ ان لوگوں سے فارمولا کھو گیا تھا۔ پریسیپٹر وہاں سے نکل جاتا ہے۔ اب ایڈرین کو ایان کی تلاش تھی
ایان فائٹر لڑکی کے ساتھ اس جگہ پر گیا جہاں اس کی موم تھی۔ آج پہلی بار وہ اپنی موم سے ملتا ہے۔ ان کی حالت ٹھیک نہیں تھی، وہ صدمے کی وجہ سے کوما میں تھی اور ساتھ میں کافی زخمی بھی تھی۔ اپنی ماں کی یہ حالت دیکھ کر ایان کو بہت غصہ آتا ہے۔ اسے لگا کہ شاید وہ مر چکی ہیں، پر تبھی یہاں پرسیپٹر بھی آ جاتا ہے۔ اسے کہتا ہے کہ تمہاری ماں ابھی زندہ ہے، اسی لیے ایان اب اپنی طاقتوں کی مدد سے اپنی ماں کے دماغ میں جاتا ہے جہاں اسے اپنا بچپن نظر آتا ہے۔ اسے پتا چلتا ہے کہ ایڈرین جس فارمولا کے پیچھے ہے وہ دراصل ایان کی ماں نے ہی بنایا تھا اور اس چیز کی یاد انہوں نے اپنے ایان کے دماغ میں ڈال دی تھی تاکہ ہر کسی کو اس کے بارے میں پتا نہ چل سکے۔ اب اصلی دنیا میں پرسیپٹر اس یاد کو لینے کی بہت کوشش کرتا ہے مگر ایان ایسا کرنے میں تو نہیں دیتا، لیکن زور زبردستی کی وجہ سے ایان کی موم کی موت ہو جاتی ہے۔ اس بات سے ایان کو بہت دکھ ہوا، ساتھ ہی سے کافی عرصہ غصہ بھی رہا۔ اب وہ اپنا غصہ ایڈرین اور اس کے ساتھیوں پر نکالنا چاہتا تھا جو وہاں پہنچ بھی چکے تھے۔ اب یہاں اس کی تیسری طاقت بھی سامنے آئی اور وہ یہ تھی کہ ایک ہی ساتھ بہت سارے لوگوں کے دماغ کو کنٹرول کر سکتا تھا۔ ایسے اس نے بہت سارے لوگوں کو مار گرایا مگر کوئی اس کا کچھ بگاڑ نہیں پاتا۔ تبھی اسے روکنے کے لیے وینسٹ آ گیا، وہ خود کو ہی شوٹ کر لیتا ہے جس سے ایان ہوش میں آ جاتا ہے اور اب آخری بار وہ اپنے ڈیڈ کے دماغ کو چیک کرتا ہے۔ اسے پتا چلتا ہے کہ اصل میں ایان کی ماں نے ہی وینسٹ کو کہا تھا کہ میرے بیٹے کو کہیں دور لے جاؤ، کسی محفوظ جگہ پر، یعنی وینسٹ نے جان بوجھ کر اس کا بچہ نہیں چرایا تھا۔ اب یہ دیکھ کر ایان کو دکھ ہوتا ہے، وہ اپنے ڈیڈ سے معافی مانگتا ہے اور اسی کے ساتھ ان کی موت ہو جاتی ہے۔ اس پرسیپٹر فارمولا حاصل کرنے کے لیے فائٹر لڑکی کا استعمال کرتا ہے، اس پر گن پوائنٹ کر کے مارنے کی دھمکی دیتا ہے۔ یہ دیکھ کر ایڈرین ایان کو کہتی ہے کہ کوئی فائٹر لڑکی ہے ہی نہیں، بس یہ دکھاوا ہے، فائٹر لڑکی کا جھوٹا خیال ہے جو پرسیپٹر نے تمہارے دماغ میں ڈالا ہے۔ ایان جب اس بات پر غور کرتا ہے تو اسے بھی یقین ہو گیا کہ شروع سے لے کر اب تک کوئی فائٹر لڑکی تھی ہی نہیں، بلکہ وہ تو جھوٹا کریکٹر بنا کر پرسیپٹر میرے دماغ میں ڈال رہا تھا۔ اسی لیے ایان اس کی باتوں میں آئے بغیر اسے شوٹ کر دیتا ہے جس پر پرسیپٹر فائنلی مارا جاتا ہے۔ صرف فائٹر لڑکی رہ گئی تھی کیونکہ وہ خود ہی بنائی گئی تھی کریکٹر تھا اور ایک ہی لوپ میں وہ چل رہی تھی۔ بس ہم کچھ ٹائم کے بعد کا سین دیکھتے ہیں جہاں ایان اور ایڈرین قبرستان میں تھے۔ ایان اسے کہتا ہے کہ میں ان سبھی لوگوں کو کھو چکا ہوں جو میرے اپنے تھے، جن کو میری پرواہ تھی۔ ایڈرین اسے کہتی ہے کہ ہمیں ہے تمہاری پرواہ کیونکہ ہمیں وہ فارمولا ہر حال میں چاہیے جس کے لیے ہمیں تمہاری ضرورت ہے، کیونکہ اگر وہ فارمولا مل جاتا ہے تو لاکھوں لوگوں کی جان بچ سکتی ہے۔ اس پر ایان کہتا ہے کہ میں یہ سوچ کر بتاؤں گا اور وہ یہاں سے چلا جاتا ہے۔ ایڈرین کا باس اسے کہتا ہے کہ تم نے ایان کو کیوں نہیں مارا، اب تو وہ ہمارے کسی کام کا نہیں کیونکہ اب اس کے پاس فارمولا جو نہیں۔ اس پر ایڈرین کہتی ہے کہ اگر مجھے لگا کہ وہ ہمارے کسی کام کا نہیں تو میں اسے خود ہی مار دوں گی۔ ایان ان کی یہ باتیں سن لیتا ہے اور اس نے اب پکا فیصلہ کر لیا تھا کہ میں ان کا ساتھ نہیں دوں گا کیونکہ اسے پتا چل چکا تھا کہ ایڈرین اس بات سے انجان ہے کہ وہ فارمولا اس کے دماغ میں ہے جو اس کی ماں نے ڈالا تھا۔ اگر وہ بات جان جاتی تو میرے اوپر ایکسپیریمنٹ کا سلسلہ پھر سے شروع ہو جاتا اور ایک جنگ پھر سے ٹوٹ پڑتی۔ اس کے ساتھ ہی یہ فلم ادھر ہی ختم ہو جاتی ہے۔